اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مرنے لگے فوراً سیدھا ہو جائے اور کہے اب میں مسلمان ہوں؟ مرنے کے وقت انسان کو جو سکرات الموت ہے، اللہ معاف فرمائے، اس میں انسان کے حواس نہیں چلتے، عقل کام نہیں کرتی، اس وقت زبان سے وہی نکلتا ہے جو ساری زندگی انسان کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سی موتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، کوئی گندم گندم کرتا مرا، کوئی پیسہ پیسہ کرتا مرا، کوئی چاول چاول کرتا مرا، جس کا جو کام کاروبار تھا وہ اپنی آخری وقت میں وہ کہہ رہا تھا۔ ہمارے اپنے ایک استاد، ان کا نام تھا شیخ الاسلام، شیخ الاسلام ان کا نام تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میرے باپ، ہمارے سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بین بجاتا تھا، بین، اور وہ جب فوت ہونے لگے تو آخری وقت میں ان کی خود بخود آنکھیں، ان کی انگلیاں اس طرح چل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ہاسپٹل کے اندر ایک بزرگ کو میں جانتا تھا، پڑھے لے، اکثر قرآن پاک کی تلاوت تلاوت تلاوت، بہت شدید صدمے میں نے ایک بار دیکھا تو وہ قرآن پڑھ رہے، وہ نزع کے عالم میں تھے، نزع کے عالم میں، بے ہوشی، کوئی پتہ نہیں، لیکن اس بندے کی زبان سے نکل رہا تھا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ یقین مانے اسی عمر کا بندہ، بعض اوقات اللہ پاک دکھاتے ہیں ایک بابا بڑا کڑیل جوان سا، مطلب بڑا اس نے جوانی ہنڈائی، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو انہوں نے باندھا ہوا تھا، چھوٹتا تھا وہ، اور وہ بھی بیچارہ نزع میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے مقدس رشتے ساتھ بیٹھے ہوئے، بیٹی، اس کی بیوی اور اس کی بہنیں وغیرہ کو بیٹھی تھیں، اور گندی گندی گالیاں نکال کے وہ کہتا تھا وہ انہوں نے دودھ دیو، انہوں نے ڈورو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم اپنی روٹین میں جو بولیں گے نا، مرتے وقت خود ہی زبان سے وہ نکل جائے گا، اور دور نہ جائیں، اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، فوراً اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ جو گالیاں نکالتا ہے، ایسے کئی گالی نکال دیتے ہیں، اور جو ورد اور وظائف کرنے کے عادی ہیں، استغفر اللہ، ان للہ حسبنا اللہ، ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان مریں تو پھر ہمیں مسلمان بن کر جینا ہوگا، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پورا قرآن ہدایت سے بھرا ہوا ہے، پورے قرآن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کو منتخب فرماتے تھے، اور ہر بار انہی آیتوں کو سناتے تھے۔ کوئی وجہ ہے نا؟ کوئی وجہ ہے کہ آپ صرف انہی آیتوں کو کیوں سناتے ہیں؟ مطلب ان آیتوں کے اندر وہ سبق ہے جو ہر بندے کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے، باقی ہر نصیحت بعد میں، پہلے اس نصیحت کو دہراؤ اور یاد کرو۔ تو دوسری آیت کیا پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ یہ 2 کام اگر تم کر لو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچ بولنا شروع کر دو، تو اللہ پاک کیا دیں گے؟ 2 انعام، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ آج ہمارے معاملات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، اولاد کے معاملے بگڑے ہیں، گھروں کے معاملے بگڑے ہوئے ہیں، کاروبار کے معاملے بگڑے ہوئے ہیں، ایک کو سیدھا کرتے ہیں دوسرا جاتا ہے، دوسرے کو سیدھا کرتے ہیں تیسرا جاتا ہے، معاملے بڑے خراب ہیں ہمارے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے سیدھے ہو جائیں تو اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لو اور سچ بولنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو سیدھا فرما دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس کسی شخص نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی اپنی زندگی میں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی پر سرفراز ہو گیا۔ اور تیسری آیت میں کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں پر بھی لفظ اتقوا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اس سے بہت سے مردوں کو پھلایا، بہت سی عورتوں کو پھلایا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ جب انسان بالکل پھنسا ہوتا ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں، کوئی سفارش نہیں، نہتا ہے اور ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے،
اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر اس وقت انسان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، کہتا ہے یار خدا واسطے معاف کر، اللہ واسطے معاف کر، اگر ضرورت مند کہتا ہے پھر اللہ واسطے دے، ایک کی چیز رہ جاتی ہو تو ایک کی چیز اللہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے بعد پورا دین بتا دیتے تھے. پورا دین، یہ ایک دعوت ہے، ہر مسلمان کی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. یہ بات اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ رہنمائی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ کدھر لکھی ہے بلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو رہنمائی دی ہے وہ کدھر لکھی ہے؟ حدیثوں میں نا. تو 2 باتیں ہیں، قرآن اور حدیث، بس یہ ٹوٹل دین ہے ہمارا. اسی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. 2 کا کلمہ پڑھا ہے، دونوں کی بات ہی بس دین ہے، تیسرے کسی کی بات دین نہیں ہو سکتی. میں ایک جملے میں آپ کو بتاؤں دین کیا ہے. دین ہے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. حکم اللہ کا، شریعت اللہ کی، طریقہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سنو، سب سے بہترین بات اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب، اس کے قرآن کی بات ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور اس کے علاوہ وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں. اب آگے ترتیب دیکھیے گا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے. یہ پھر دہراؤں، دین قرآن اور حدیث، اور اس کے علاوہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کریں. دین کے اندر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کے نام پر نیا کام شروع کیا جائے. یہ جہاز، بسیں، یہ بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دین نہیں ہے. یہ تو معاملات دنیا ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں. دنیا کی نئی چیزوں کو استعمال کرنا بدعت نہیں. کئی لوگ ایسے اس میں الجھا دیتے ہیں کہ اے بدعت نہیں، اسپیکر بدعت نہیں، پکھا بدعت نہیں. یہ بدعت نہیں. دین کے اندر نیا کام شروع کر کے اور اس کو ثواب کا درجہ دینا بدعت کہلاتا ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. اور نیا خواہ 1000 سال پرانا ہو، اگر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا، صحابہ نے اس کو پریکٹائز نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں فرمایا، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، خواہ وہ 1000 سال پرانا وہ کام ہو، وہ نیا کام ہے. اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے. یہ تو وہ درس ہے، اس کو میں نے طرز کے ساتھ سنانا تھا، گلا خراب ہے، بار بار اس کا یادہ کر رہا ہوں. اب آگے جو اصل جو درس ہے وہ میں 10-15 منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ پاک میرے گلا ٹھیک کر دے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعلیٰ کی آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ سورت بھی وہ سورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. میں عرض یہ کرتا ہوں، میرا یہ سمجھنا ہے دین کو کہ نبی پاک علیہ السلام ایک چیز کو اگر معمول بنا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص ترین وجہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حافظوں جیسے تو نہیں تھے کہ جن کو یاد کرنا پڑتا اور پھر آگے سناتے ہوں. رمضانی حافظ جو ہم ہوتے ہیں، رمضان میں سپارہ یاد کیا پھر سنایا. نبی پاک کو تو قرآن یاد کروانے کی ذمہ داری خود اللہ نے خود لی ہوئی تھی. ان کو تو سارا قرآن ہر وقت ہی یاد تھا، جہاں سے چاہتے پڑھ سکتے تھے. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یعنی ہر 7 دن کے بعد انہی صورتوں کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی اہم ترین وجہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک، رسول پاک علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ہر 7 دنوں کے بعد کم از کم اس سبق کو ضرور دہرانا چاہتے تھے. اور یہ سبق ہمیں بھی آنا چاہیے. جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنا یہ سبق دہرا رہے ہوں کہ جو اللہ پاک اس کے اندر ہمیں فرما رہے ہیں.